بندہ تیرا، تو ہے مالک میرا یا الہی تیرے۔ السلام علیکم، میں ہوں مولی آصف، آپ دیکھ رہے کیم اپڈیٹ۔ آج ہم ترکی خلافت کے خاتمے کے بعد الطغرل الغازی کے خاندان کے ساتھ یہودی عیسائیوں نے کیا رویہ اختیار کیا، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور ان کے ساتھ کیا زیادتیاں کی، اس کا تذکرہ کریں گے۔ 1925 کو جب مصطفیٰ کمال اتاترک نے خلافت کے خاتمے کا اعلان کیا تو آل عثمان کو راتوں رات گھریلو کپڑوں میں یورپ بھیج دیا گیا۔ شاہی خاندان نے ان سے التجا کی کہ ہمیں یورپ کیوں، ہمیں اردن، مصر، شام اور عرب کے کسی بھی ملک میں بھیج دیا جائے، لیکن عیسائی اور یہودی آقاؤں کے احکامات واضح تھے، ان سے انتقام لینا تھا، ان کو حد درجہ ذلیل کرنا مقصود تھا۔ آخری عثمانی بادشاہ سلطان وحید الدین اور ان کی اہلیہ کو راتوں رات فرانس بھیج دیا گیا، ان کی تمام جائیدادیں ضبط کر لی گئی، یہاں تک کہ سلطان وحید الدین اور ان کی اہلیہ کو گھریلو کپڑوں میں خالی جیب فرانس بھیج دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان وحید الدین کے شہزادے منہ چھپا کر پیرس کی گلیوں میں کٹورا لیے پھرتے تھے کہ ان کو کوئی پہچان نہ لے۔ جب سلطان وحید الدین کی موت ہو جاتی ہے تو کلیسا نے ان کی میت کو کسی کے سپرد نہیں کی، کیونکہ ان کے ذمے دکانداروں کا قرضہ تھا۔ بالآخر مسلمانوں نے چندہ جمع کر کے ان کا قرضہ ادا کیا اور ان کی میت کو ملک شام روانہ کیا۔ ان کی قبر مبارک ملک شام میں موجود ہے۔ 20 سال بعد جنہوں نے سب سے پہلے آل عثمان کے بارے میں دریافت کیا، ان کی خبر گیری کی، وہ ترکی کے سب سے پہلے منتخب وزیر اعظم عدنان مندرس تھے۔ جب عدنان مندرس شاہی خاندان کی تلاش میں فرانس پہنچے تو پیرس کی گلیوں میں یہ کہتے تھے کہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کا پتہ بتلاؤ، ہمیں ہماری ماؤں سے ملاؤ۔ بالآخر پیرس کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچ کر ایک کارخانے میں داخل ہوئے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ سلطان عبدالحمید کی ملک زوجہ محترمہ ملکہ شفیقہ، جن کی عمر 85 سال، اور شہزادی عائشہ جن کی عمر 60 سال تھی، وہ دونوں معمولی سی اجرت پر برتن مانج رہی ہے۔ جب عدنان مندرس نے یہ حال دیکھا تو اپنے آنسو کو روک نہ سکے، زاروں قطار رونے لگے، ان کے ہاتھ چومے، ان سے کہا کہ ہمیں معاف کر دیجیے۔ شہزادی نے کہا کہ آپ کون ہو؟ تو عدنان مندرس نے کہا کہ میں ترکی کا وزیر اعظم ہوں۔ تو شہزادی نے کہا کہ اب تک کہاں تھے؟ جب عدنان مندرس انقرہ واپس آئے تو مصطفیٰ کمال اتاترک کے ساتھی، جو اس وقت کے صدر تھے، جلال بیار سے کہا کہ میں آل عثمان کے لیے معافی نامہ جاری کرنا چاہتا ہوں، اپنی ماؤں کو واپس لانا چاہتا ہوں۔ تو جلال بیار نے شروع میں اعتراض کیا، مگر مسلسل عدنان مندرس کے اصرار پر صرف عورتوں کو واپس لانے کی اجازت ملی۔ تو عدنان مندرس پیرس پہنچتے ہیں اور ملکہ شفیقہ اور شہزادی عائشہ کو ترکی واپس لے آتے ہیں، مگر شہزادوں کو واپس لانے والے مرحوم اربکان تھے، جو اس وقت وزیر اعظم کے منصب پر فائز تھے۔ جب عدنان مندرس پر جھوٹے الزامات لگا کر ان کو سولی دی گئی تو بہت سارے الزامات میں 2 الزامات یہ بھی تھے کہ 30 سال بعد ترکی میں عربی زبان میں اذان دینے کی اجازت دی، جسے کمال اتاترک اور اس کے ساتھیوں نے ترکی میں بند کر دیا تھا۔ دوسرا الزام یہ تھا کہ انہوں نے ترکی کے خزانے سے چوری کر کے آل عثمان کی خدمت کی ہے، اس لیے کہ عید کے موقع پر عدنان مندرس ملکہ شفیقہ اور شہزادی عائشہ سے ملاقات کے لیے جاتے تو اپنی جیب خاص سے 10,000 لیرہ سالانہ ان کی خدمت میں پیش کرتے۔ جب 17 ستمبر 1961 کو
عدنان مندرس اور ان کے 4 ساتھیوں کو ملٹری کورٹ نے شہید کیا تو دوسرے ہی دن ملکہ اور شہزادی کی بھی وفات ہوئی سجدے کی حالت میں۔ یہ تھا عیسائی اور یہودیوں کا رویہ ترکی خاندان کے ساتھ، آل عثمان کے ساتھ۔ تو گائز، یہ قصے کہانیاں بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ سوتو کو جگانے کے لیے ہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور آپ کو کس کی تاریخ جاننی ہے ہمیں کمنٹ میں بتلائیے۔